اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا تعلق لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 10th کو اسلامیہ لازمی پڑھاتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع احادیث سے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 16 سے 20 تک حدیث کا ترجمہ اور ان کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے اور اس کو اس طرح سے حدیثوں کو تیار کرنے تاکہ ہم اپنے امتحانات میں جس طرح سے اس کے جوابات پوچھے جائیں ہم ان کا جواب دے سکیں، کیونکہ حدیث کے حصے میں سے جو ہے ایک حدیث آتی ہے جس کا 1 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے، 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختصر سوالات آ جاتے ہیں جس میں حدیثوں کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے علاوہ مختصر سوالات کے جوابات یہ حدیث میں سے ہو اور MCQs جو ہے وہ بھی ان میں سے، اس لیے ہر حدیث کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کو کرنے والے بنے۔ حدیث نمبر 16 للصائم فرحتان، للصائم کہتے ہیں روزے دار کو۔ پہلے میں حدیث کے الفاظ کے معنی پڑھ رہا ہوں۔ للصائم روزے دار، فرحتان 2 خوشیاں، فرحتہ ایک خوشی، عند الافطار افطار کے وقت، وفرح اور دوسری خوشی، عند لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سب سے پہلے روزے کا مفہوم سمجھ لیں، روزے کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کے لیے اکثر جو ہے صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صوم کی جمع صیام ہے۔ صوم کے معنی ہے کسی کام سے رک جانا، جیسے حضرت پاک مریم علیہ السلام کے لیے ایک موقع پر جب انہیں روزے کے لیے کہا گیا تو اس میں یہی ہے کہ بات چیز سے وہ رک گئی، وہ بھی ان کا روزہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب کئی سالوں کے بعد اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گئے تو ان کو حکم تھا کہ بات نہیں کرنی، وہ رکے ہوئے تھے، وہ بھی ان کا روزہ تھا۔ تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ یہ روزے جس مہینے میں رکھے جاتے ہیں رمضان المبارک، اس کو برکتوں والا مہینہ بنا دیا، اور اس مہینے کے مختلف نام حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اسی مہینے کو شہر عظیم بھی کہتے ہیں، عظیم مہینہ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رمضان جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، تو عظیم ہی ہوا۔ شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، فرمایا مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا گیا، برکتوں کا نزول ہو، سحری میں، افطاری میں، دن کے لمحات میں۔ شہر صبر، صبر کا مہینہ، اس میں صبر کی تربیت دی ہے۔ شہر مواخات، اخوت کا، ہمدردی کا مہینہ۔ اور فرضیت روزے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے
قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے یا فرض کر دیے گئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، صرف تمہیں پہ نہیں، تمہیں پہ فرض نہیں کیے، تمہیں پہ نہیں لکھ دیے گئے. ما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ فرض کیے. تو مقصد کیا تھا؟ ہم پہ کیوں فرض کیے گئے، ان پہ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم اس سے ڈرنے والے بنو. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ متقی آدمی جو ہے وہی ہدایت حاصل کیا کرتا. اللہ سے ڈرنا، اپنے دنوں میں، اپنی راتوں میں، ہر قدم کو بڑے پھوٹ پھوٹ کر رکھنا، اور ہر کام میں اس کو دیکھ کے چلنا کہ میرا اللہ کسی معاملے میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے. فضیلت رمضان کے بارے میں اس کو ہدایت کا مہینہ کہا. جتنی بھی اسلامی کتابیں ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جس میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، یا کچھ صفات ہیں، یہ سارے جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ان کو نازل ہوئے، اس لیے اس کو ہدایت کا مہینہ. اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی رمضان میں کسی کام کو شروع کرتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے اس کام کو پورا سال چلاتے ہیں، تو اس میں یہ روزے دار کے لیے بڑے انعامات ہیں کہ دو خوشیاں اس کو ملیں. ایک خوشی افطار کے وقت، اب یہ اللہ کے حکم سے سحری سے لے کر افطار تک، غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے بھی رکا رہا. جن چیزوں سے یہ رکا ہے وہ کھانا پینا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر رک گیا اور اپنے ازواجی تعلقات جو ہے ان سے بھی علیحدہ رہا، ساری چیزوں پہ صبر کیا. اب غروب آفتاب کے وقت سے پہلے جب یہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس پہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوتے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب گرمی کے لمحات ہوں تو پھر یہ بھوک اور پیاس اور بھی اشتہا بڑھ جاتا ہے. کہیں روح افزا کی خوشبو، کہیں دودھ کی خوشبو. اب فرمایا اب بھی یہ جو ہے صبر کر رہا ہے، اور ایک یعنی خوشی اس کو اس وقت صبر کر کے کیا، یہ میرے اللہ کا حکم تھا، اس کو میں نے پورا کیا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں صاف پتہ چلا کہ افطار کے وقت روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہو. اگر یہ روزانہ ایک دعا کرے تو اگر 30 روزے 30 دعائیں قبول، اور اس میں ثواب کو بڑھا دیا جائے، نفل کو فرض کے برابر. سبحان اللہ. اور ایک فرض 70 فرض کے برابر. ایسا اللہ تعالیٰ نے اجر و انعام کو بڑھا دیا. اور روزے دار کے لیے اور کیا استقبال ہوگا. اب دوسری خوشی جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. وہ رب جس کو دیکھے بغیر یہ سجدے بھی کر رہا تھا، تہجد بھی پڑھ رہا تھا، جہاد میں اپنی گردن بھی کٹا رہا تھا، اب آج اس کو
اب اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اور فرمایا کہ جب وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ رب العزت جو ہے اپنے سارے پردے ہٹا کر اس کو اپنا دیدار کروائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ جو اس کا دیکھنا ہوگا اس میں ایک قوت و طاقت اس کی آنکھوں میں ایسی ہو جائے گی کہ جو دنیا میں اپنے رب کی ایک تجلی کو دیکھ نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا، اور میرے ساتھ کچھ آدمی ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو۔ بہرحال بڑی جو ہے نا جی بڑا دعا التجا کی، اصرار کیا کہ اللہ نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہ میں اپنے نور کی ایک تجلی بھیج رہا ہوں، اگر اس کو تو نے دیکھ لیا، اس کو برداشت کر لیا تو مجھے بھی برداشت۔ اب وہ نور کی ایک تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جو باقی تھے اس کے ساتھ وہ مر گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزے دار کی آنکھ میں وہ طاقت رکھ دے، سبحان اللہ، کہ یہ جو اللہ کا براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، اور پھر چند دن نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، حدیث شریف کا جو مفہوم ملتا ہے لاکھوں سال یہ دیکھتا ہے۔ اللہ کہیں گے اب بس تو فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا ہی کہا۔ حقیقت میں اللہ کا جلوہ، اللہ کا دیدار، یہ تو جب دیکھیں گے تو وہی جانتا ہے کہ وہ کیا دولت ہو۔ اور یہ جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور اس کی حفاظت کرو چغلی غیبت سے، کسی پہ الزام لگانے سے، اس سے اس کی حفاظت کرو۔ جیسے یعنی جو ہے ڈھال جو ہے وہ تلوار کا بار روکتی ہے، اسی طرح روزہ جو ہے یہ شیطان کے واروں کو روکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا چغلی، غیبت، جھوٹ۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو روزے دار کی دونوں خوشیاں ہیں یہ مجھے بھی اور ہر ایک کو عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 17، پہلے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ۔ من جس نے حج البیت، جس نے حج، بیت میں نے گھر، فقضا مناسک، اور اس کے مناسک پورے کیے، مثلا شیطان کو پتھر مارنا، صفا مروہ کے چکر لگانا، یہ سارے مناسک ہیں۔ اور کیا کہ وسلم مسلمون، اور مسلمان محفوظ رہے من لسان، اس کی زبان سے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا، وَيَدَيْهِ، اور اس کے ہاتھ سے کسی کو دھکا نہیں دیا، ایسا۔ تو پھر کیا ملے گا؟ غفر اللہ، اللہ معاف کر دیے گئے، قدم من ذنبہ گناہ، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیا۔ حج کے لمبی معنی ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا۔ انسان دنیا والوں کے گھروں کو دیکھنے کی کتنی تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ دیکھتا۔ تو رب کے گھر کو دیکھنا جو اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ کتنی برکت والی چیز ہے۔ تو فرمایا اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اور وہاں یعنی جو حج سے مراد ہے
مخصوص دنوں میں یعنی ذی الحج کی 8 ذی الحج سے ذو الحج سے 12 ذی الحج تک میں خاص مناسک ادا کرنا، ان سب کو حج ہے۔ اور حج کی بڑی فرضیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے گھر تک پہنچنے کی جو طاقت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ قرآن کریم، یہ قرآن کریم میں ہے، اور حج بھی معمولی بات نہیں، گناہوں کی بخشش کا وعدہ کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے کیے اور مسلمان اس کی زبان و ہاتھ سے محفوظ رہے، تو ایسے گھر، اپنے گھر ایسے لوٹے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ کتنی یعنی جو ہے کامیابی اور کتنے بڑے انعام کی بات ہے۔ اور ایک آدمی ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اب وہ حج نہیں کر رہا، تو یہ بہت ظلم کی بات ہے کہ اس کو اس بات کا بھی ڈر نہیں، یعنی کوئی ظالم بادشاہ بھی اس کو، اس کی بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بھی نہیں اس کو روک رہا، کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں، اور اس کے پاس مال بھی ہے، اور پھر اگر وہ حج نہیں کرتا تو بڑی وعید ہے کہ وہ ہماری طرف سے نصرانی ہو کے مرے یا یہودی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وعید سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی یہ ذریعہ بنائے، اور جن جن پہ حج فرض ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں، صحیح فرمائیں۔ حج کے دوران ہمیں صبر و تحمل کا درس ملتا ہے، آپس میں اخوت، بھائی چارہ، محبت کا درس۔ حج میں لباس سب کا ایک، سب کی بولیاں ایک، لبیک اللہم لبیک لا شریک کا لبیک ان الحمد والنعمت ولہ الملک لا شریک کا۔ رنگ کیسا بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے ہے، چھوٹے خاندان سے ہے، وقت کا بادشاہ ہے، چپڑاسی ہے، آج سب کا ایک ہی لباس ہے، اور سب کے زبان پر ایک ہی بول، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم، ان الحمد والنعمت ولہ الملک، اے اللہ یہ سب تعریفیں تیرے لیے، ملک تیرے لیے، تو ہی تعریف کر۔ اب یہ سارے زبانوں سے یہی کہہ رہے ہیں، اور پیاس، بھوک، لمبا سفر، سب کچھ برداشت کر کے ایک اللہ کے سامنے پیش ہو، یہ بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑی بات ہم نے دیکھنی ہے کہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، انعام بھی مل رہا ہے، اور صبر کی تربیت بھی ہو، ہر جگہ صبر سے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے تو اس کو میں سہ لوں گا، کوئی مجھے کڑوی کسیلی کہتا ہے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن آج میں جس شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، حج کے دوران محبت اور عشق کی ایک عجیب قسم کی جلوہ ہوتی ہے، وہاں نوجوان بھی ہوتے ہیں، نوجوان مرد بھی ہوتے ہیں، نوجوان خواتینیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے
کہ ہر ایک جو ہے اپنے رب کی محبت اور اس کے عشق میں ایسا دیوانہ ہوا ہوتا ہے کہ اس کو نظر کسی طرف جاتی نہیں اور ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے۔ اور فرمایا اب اس نے صبر کیا، اور صبر ایک ایسی زبردست نعمت، نماز والے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کے ساتھ، حج کرنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا کہ میں اس کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، لیکن جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ۔ اب اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اب اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ کا انعام اور اجر، حج کی سعادت، اللہ تعالیٰ جن جن پہ حج فرض ہے ان کو کرنے کی توفیق دے، اور جو کر بھی سکتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے، اللہ ان کو توفیق دے اور اس وعید سے بچائے کہ جو حج نہیں کرتا صاحب استطاعت بھی ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، اب وہ نصرانی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ حدیث نمبر 18، اس میں پہلے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، مان ایک بارس قدمہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ ایک بار میں نے غبار آلود ہونا، مٹی لگ، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، حرم اللہ علی النار، حرمہ حرام کر دیا، اللہ نے اس پر آپ کو حرام کر دیا۔ یعنی قدموں کا یہ حال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دین کو سیکھنے کے لیے یا اس کی کوشش یا محنت یا اس کو پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اللہ نے ان قدموں پر جو مٹی پڑی، بظاہر اس کو مٹی لگ رہی ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے کیا خوشخبری سنائی کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے یا اس کو پھیلانے کی نیت سے نکلتا ہے یا اس میں جہاد کی صحیح کے لیے نکلتا ہے، کوشش کرتا، ہجرت کرتا، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور فرشتے برکت کے طور پر اپنے پر اس کے جسم کے ساتھ ملتے ہیں کہ اتنا برکت والا شخص ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پر بھی برکت والے پر۔ اور اس میں فضیلت جہاد کو بھی بیان کہ بندہ جب اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، تو فرمایا وہ اس راستے کی جتنی مشکلات وغیرہ برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قدموں پہ اگر مٹی بھی پڑے تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ یہ جو مٹی پڑی ہے، کل قیامت کے دن اگر یہ کسی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، لیکن یہ جو قدموں پہ مٹی پڑی ہے، اس پر ہم نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے پھر شہید ہو جاتا ہے، شہید کو کہا کہ وہ زندہ ہے، قرآن پاک میں ہے جیسے بلا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں
ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہم نے ان کو حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ روحانی زندگی کیا ہے، وہ تعلق کیا ہے۔ اور انسان تو ویسے عام آدمی نیکوکار ہو تو وہ مرتا نہیں، وہ تو سفر کر رہا۔ پہلے ایک وقت تھا سورج کی شعاؤں میں، سورج کی کرنوں میں، فصلوں میں، پھلوں میں، پھر اس کے بعد رحم مادر میں آیا، رحم مادر سے دنیا کے پیٹ میں، اور پھر ایک دن یہ قبر کے پیٹ میں، اور پھر میدان معاشر میں، یہ سفر میں ایسا، اور پھر آخر اس نے جو اس کے لیے اللہ نے مہمان خانہ بنایا اس میں ہمیشہ کے لیے نہ۔ تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں محنت و کوشش کرتے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر درجہ میں فضیلت دی ہے۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے اور اس کی کوشش صحیح کرنے کے لیے اس کی کوشش کریں۔ حدیث نمبر 19، کلکم، تم سب رائن نگہبان ہو، کلکم مسئول، اور تم سب سے مسئول پوچھا جائے، ان رعیت، ان رعیت اپنی رعیت کے بارے میں۔ حدیث میں را کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب عام طور پر بھیڑ، بکریاں، ریوڑ، یعنی جو ہے ڈور ڈنگر۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو چرانے کے لیے ایک بندہ مقرر ہو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے مسلمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ اور ذمہ دار بنایا، اور باقی مسلم باقی لوگوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کسی امت کی تعریف نہیں کی، قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں بھی قربان جاؤں، میرے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار سب آپ پر قربان۔ کیسی زبردست جو ہے آپ کی وجہ سے سب آپ کی امت کی تعریف کی، کیونکہ یہ ذمہ دار امت ہے۔ کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت اس لیے کہ تم خود بھی نفع کے کام کرتے ہو، دوسروں سے بھی کرتے ہو، اور خود بھی برائی سے بچتے ہو اور دوسروں کو بھی بچاتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اس حدیث کے ذریعے میں یہی امت مسلمہ کو پیغام پہنچانا چاہتا اور طالب علموں کو یہ بتانا چاہتا کہ ہر ایک کے اندر احساس ذمہ داری ہو، ہر ایک سے پوچھا جائے، والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں، اساتذہ سے ان کے شاگردوں کے بارے میں، شاگردوں سے ان کی تعلیم کے بارے میں، ہر ایک سے پوچھا کہ یہ جو ہم نے آپ کو زندگی کے لمحات دیے تھے اور ایک مقصد دیا تھا، کیا مقصد دیا؟ فرمایا سورہ ملک میں کہ ہم نے تمہیں موت اور حیات، موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم دیکھیں تم میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ آج اچھے عمل کرنے کے لیے میں اور آپ آئے ہیں، اور دوسری بات کیا، صرف اپنے اچھے عمل کے بارے میں نہیں، ہم سب کا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔
پہلے دنیا میں ایک وقت میں تھوڑے سے انسان تھے تو 1,24,000 نبی آئے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، اب آپ کے بعد کسی نبی نہیں۔ اب یہ بعد کی جو لوگ آتے رہیں گے ان کو سمجھانے اور کہ اس کے لیے کیا ہو، کیا طریقہ رہے، تو اب امت محمدیہ کے ذمے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ نہ سمجھوں کو سمجھائیں، ان کو دین پر لائیں، اور جب وہ دین پر آ جائے تو وہ دوسروں کو بھی لائیں۔ ایک آدمی 10 کو لا سکتا ہے، 10 100 کو لا سکتا ہے، 100 1000 کو لا سکتے ہیں، 1000 لاکھ کو لا سکتے ہیں۔ واہ امت محمدیہ کے فرد، تیری کتنی بڑی قسمت کہ تو دنیا سے بھی چلا جائے گا، قبروں میں بھی پڑا رہے گا، لیکن اگر تو نیکی کا بیج ڈال گیا ہے، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر گیا ہے، کچھ اصلاح کر گیا، کچھ سمجھا گیا، تو قبر میں پڑا ہوگا، تیرا اجر تجھے پہنچتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی پوچھا جائے کہ اگر تو نے اس کام کو نہیں کیا، صرف اپنی نماز میں لگا رہتا، اپنے روزے میں لگا رہتا تھا، اپنی زندگی، دینی زندگی، آج 90% مسلمان نہیں پڑھ رہا، اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ ہر نمازی کے ذمے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو سکھ عیسائی کرے گا۔ اور یہ تو میں نے صرف ایک کا نام لیا، اور پتہ نہیں باقی دین کا کیا حال، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا۔ اس لیے فرمایا کہ والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اولاد کی تربیت دین کے مطابق کی، جو ان کو ذمہ داریاں دی تھی پوری کی۔ استاد سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے جو طالب علم کی تربیت تمہارے ذمے تھی وہ تم نے اس کو پورا کیا؟ اگر تو پورا کیا ہوگا تو بچ جائیں گے، ورنہ بھائی بڑی خطرے کی بات ہے۔ آج میں بھی سوچ لوں، ہر ایک انسان سوچ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کو چھوڑ رہے، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، کتنے لوگ ہیں جن کے اخلاق میں کمی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا لین دین جو ہے ایسا ہے کہ لوگ ان سے دور بھاگ۔ تو یہ سارا جو ہے اس کو صحیح کرنا، یہ دین کا حصہ ہے۔ فرمایا ایک ایک عورت 4 افراد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر، یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کی فکر کی، اس عورت کے دین کی فکر نہیں کی۔ فرمایا جب یہ چاروں کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ جنت کے لیے جا رہے ہوں گے، ایک عورت جو ہے وہ آواز دے گی کہ آج میری بات کو سنا جائے، اللہ رب العزت اس کو سنے۔ سب سے پہلے باپ کی طرف اشارہ کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری کھانے پینے کا، کپڑوں کا انتظام کیا، رہائش کا انتظام کیا، لیکن اس کے سامنے میری نمازیں چھوٹتی تھی، اس کے سامنے میں اذان کا احترام نہیں کرتی تھی، اس کے سامنے دین کے اور احکامات ٹوٹتے تھے، میں سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتی تھی، اس نے مجھے کبھی بھی پیار سے محبت سے سمجھایا، اپنے دین کی فکر کرتا رہا، خود جاتا تھا، میں لوگوں کی، مولویوں کی باتیں سنتا تھا، علماء اکرام کی باتیں سنتا تھا، ہمیں آ کر نہیں سمجھایا۔ پھر اسی طرح سسر کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، اللہ شوہر کے بارے میں، انڈیا میں نمک کم ہو جاتا تھا ڈانٹتا تھا، ایسا دنیا کا تھوڑا سا نقصان جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا تھا، طلاق تک کی نوبت لے آتا تھا، لیکن میں اے اللہ تیرے حکم توڑتی رہی، اس نے کبھی مجھے یاد دہانی نہیں کری، تو حکم ہوگا ان چاروں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں چلے۔
تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نگہبان ہیں، اپنی اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمرانوں سے ان کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے کہ ملک کا کیا حال ہے، اس میں کیا ہے، کتنا۔ فرمایا جیسے قرآن پاک میں جب تمہیں صاحب اقتدار بنایا جائے تو نماز کو اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کو لوگوں کی زندگیوں میں لانے کے لیے کوشش کرو کہ تم نے کتنی کوشش کی۔ تو آج وقت ہے، چھوٹا بھی سوچے بڑا بھی سوچے۔ یہ تھی حدیث نمبر 19۔ اب حدیث نمبر 20، خیر الناس من ينفع الناس۔ خیر میں نے بہترین، ناس میں نے لوگ، من جو، ینفع الناس لوگوں کو نفع پہنچا۔ ترجمہ، بہترین انسان لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، لوگوں کے نفع پہنچانے کی سوچ، دنیا کے اعتبار سے آخرت کے، دنیا کی فکر کرنا، کسی کے پاس کپڑا نہ ہو اس کی فکر کرنا، عید کے دن آئے اس کے بچوں کے پاس اچھا کھانا پینا، اب اس کو یہ فکر ہو کہ میرا ہمسایہ، میرا فلاں عزیز و رشتہ دار، اس کی مالی حالت کمزور ہے، یا وہ بجلی کے پانی کے بل بھی صحیح طرح سے نہیں دے سکتا، تو کیا میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ اس کے بچوں کو بھی ایسے خوشیاں مل جائیں جیسے میرے بچے عید کی خوشیوں میں شامل۔ اور فرمایا کہ بڑی اچھی سوچ، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو خون کی ضرورت ہے اس کو خون دے دینا، کسی کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دے دینا، کھانا کھلا، بڑی اس کی خوشخبری ہے حدیث کے۔ اللہ رب العزت کو انسانوں کی خیر خواہی بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن اللہ آواز لگائے، کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے جب میرے پاس کپڑے نہیں تھے انہوں نے مجھے کپڑے پہنائے، کہاں ہیں وہ لوگ جب میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پانی پلایا۔ فرشتے کہیں گے اللہ آپ تو ان ساری چیزوں سے بری زبان، پر میں وہ میرے بندے جب بھوک میں تھے اور جنہوں نے ان کو کھانا کھلایا، وہ لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے انہوں نے کپڑے کا انتظام، کسی کا گھر ٹوٹ پھوٹ جائے تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے سارے ضرورتیں حاجتیں ہیں، ان سے ملنے والے نفع موت تک ہے، لیکن موت کے بعد جو ہے اس نفع کی فکر کرنا کہ ہر ایک کو وہ بھی نفع مل جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ فرمایا کہ کوئی کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی خیر خواہی یہ بھی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کی مدد کرنا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کا دفاع کیا ہے، ظالم کی کیسے مدد کی؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک کر، اگر کوئی زبان کے ذریعے سمجھا سکتا ہے زبان کے ذریعے سمجھا، اگر ہاتھ کے ذریعے سمجھا سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے سمجھا، لیکن تنہائی میں اپنی دعاؤں کے ذریعے کہ یا اللہ اس میں یہ تیری نافرمانی والی بات پیدا ہو گئی ہے، اس کو موت سے پہلے اس میں سے ختم کر۔ بہت سے ظالم و جابر لوگ اس لیے رائے راست پر آ گئے کہ اس وقت کے اللہ والوں نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ تو ایک دوسرے کی خیر خواہی، درخت لگا دیا اس نیت سے لوگ اس کا پھل کھائیں گے، دھوپ آئے گی چھاؤں میں بیٹھیں گے، تو فرمایا اس نے تو چھوٹی سی، اللہ رب العزت جو ہے فرمایا کہ یہ درخت جب تک
رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب وہ آدمی جو ہے اس کا فرشتے ذکر کرتا ہے، جو پھل کھائیں گے وہ اس کی تعریف کریں گے، اللہ خوش ہو۔ ساری انسانیت جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، کنبے سے کوئی پیار کرے تو صاحب کنبہ کو کتنی محبت آتی ہے، اسے کتنا وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس نے میرے کنبے کا خیال رکھا۔ تو جب ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، ان کی بہتری سوچیں، ایک ہے کہ وقتی طور پر کسی کو جو ہے تنزن کوئی بات کہہ دینا، نہیں، اصل بات تو یہی ہے کہ محبت سے، خوشامد سے، اگر اس کی بھی ضرورت پیش آئے تو، تاکہ وہ جو ہے اس کا بھلا ہو جائے، وہ برائی سے بچ جائے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ کوئی کنواں بنوا دینا، کوئی مدرسہ بنوا دینا، جب تک بچے اس میں پڑھیں گے اور سارا ثواب اس کے کھاتے ہیں، اور کنواں بنوا دیا ہے، فرمایا بہت سے بیماریوں کے زخم ایسے ہیں، جب کوئی جہاں پانی کا ذریعہ نہیں، وہاں اگر پانی جاری ساری کر دیا جائے تو اللہ وہ بیماریاں دور کر دیتے۔ صدقے اور خیرات کرنا تاکہ لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں، اللہ کو بڑے پسند۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، چیک اپ بھی ہوا، دل کے وال بند تھے، خطرناک بیماری کینسر میں تھے، لیٹے لیٹے ارادہ کر لیا کہ میں نے ادھر جو پیسہ لگانا ہے وہ تو لگانا ہے، اس کے علاوہ جو ہے میں نے جو ہے نا اتنا پیسہ فلاں جو میرے غریب رشتہ دار ہیں، فلاں میرے جو ماتحت ہیں، یا فلاں میرے محلے میں جو ہے، میں ان کی بہتری کے لیے خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا ان کو خرچ کرنے کو۔ تو فرمایا کہ اب طبیعت وہیں لیٹے لیٹے اس کی بہتر ہوئی، ڈاکٹر سے کہنے لے کہ ایک دفعہ دوبارہ میرا چیک کرو۔ اب وہ سارے جو پروسیس تھے وہ کیے تو وہ اس کے سارے وال کھل چکے۔ تو کتنی بڑی ہے یہ خیر پائی، اللہ کو کتنی پسند۔ اسی حدیث کو کسی نے یوں بھی بیان کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش مجید۔ تو یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کو 16 سے 20 تک مشکل الفاظ کے معنی، ترجمے اور اس کی تشریح سمجھائی ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس کو جو ہے سیریس طور پر جو ہے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا